بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت علی نے پہلی بار میں اسلام قبول کرنے سے کیوں منع کیا؟ پہلی وحی آنے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عبادتیں عطا فرمائی ہیں، اسی لیے آپ زیادہ سے زیادہ ان عبادتوں کو قائم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، وہ عبادتیں کیسی ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر اپنی چھڑی ماری تو اچانک اسی جگہ سے پانی نکلنے لگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹھ کر وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے بڑھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ وضو کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام امام بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقتدی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اچانک آسمان کی طرف واپس چلے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ کو بالکل اسی طرح نماز پڑھائی جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی تھی۔ دوستو، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جو معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی، لیکن شروع اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل نماز دی گئی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ادا فرماتے تھے۔ عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ ایمان لائی، پھر گھر کی سبھی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ تبھی حضرت علی رضی اللہ گھر میں آ گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عجیب طرح کی عبادتیں کرتے دیکھا تو بہت حیرانی سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو ساری باتیں بتائی اور کہا کہ اے علی، مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہے اور یہی اصلی دین ہے۔ اسی دین کو لے کر اللہ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں، اسی لیے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرو اور لات و عزا جیسے بتوں کو چھوڑ دو۔ اسلام کی دعوت حضرت علی رضی اللہ کے لیے بالکل ایک نئی طرح کی چیز تھی، اسی لیے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میں اس بارے میں اپنے والد ابو طالب سے نہیں پوچھ لیتا تب تک میں کوئی بھی نیا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ کے ایسے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہیں اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو نہ کرو، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی کچھ مت بتانا، اپنے والد کو بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ خاموش ہو گئے۔ اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پلے بڑھے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس کھانے پینے کی بہت کمی رہتی تھی اور کمائی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار مکہ میں بہت زیادہ بھوکمری عام ہو گئی، لوگوں کے پاس کھانے تک کا کچھ نہیں بچا۔ اس وقت حضرت ابو طالب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے کئی لڑکے تھے اور سب چھوٹے چھوٹے تھے، اسی لیے حضرت ابو طالب نے اس بھوکمری کے زمانے میں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا۔ تو یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چچا ابو طالب کے پاس پیسوں کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے، بال بچوں کی وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتے ہیں، اسی لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کوئی مدد کریں۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں میرے بھتیجے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ بھائی کی ایسی پریشانی دیکھ کر میرا بھی دل دکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات ابو طالب کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ اے میرے چچا جان، مجھے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کی ذمہ داری دے دو، میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اب کیونکہ حضرت ابو طالب اپنے گھر کے تنگ حالات سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اسی لیے فوراً اس بات کے لیے راضی بھی ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بچے عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، باقی تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو
اور چچا عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ساری زندگی ان کے لیے ہر ضروری چیز کا انتظام کرتے رہے۔ اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں پلے بڑے تھے اور کھانا پینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہی کھاتے تھے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دیا کہ میں یہ نیا دین قبول نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ حضرت علی رضی اللہ سے اللہ تعالیٰ کو اسلام کے لیے بہت سی خدمتیں لینی تھی، اسی لیے اسی رات جب حضرت علی رضی اللہ سوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اسلام کا نور بھر دیا گیا، اور پھر صبح اٹھتے ہی جلدی سے حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، مجھے تحصیل سے بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور لات و عزا جیسے بتوں کا انکار کرو، ان کی عبادت سے نفرت کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ تعلیمات سن کر حضرت علی رضی اللہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور تقریباً 1 سال تک اپنے والد حضرت ابو طالب سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے منع کر دیا تھا کہ ابھی اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ اسلام کی شروعات کے 3 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ ان 3 سالوں تک اپنے اسلام کو مکہ کے سردار کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ چھپ چھپا کر اسلام کی دعوت کو جاری رکھیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالوں تک کسی کے سامنے بھی اسلام کا اعلان نہ کیا، صرف خاندان اور قریبی دوستوں کو ہی اسلام کی دعوت دی۔ 3 سالوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور حضرت علی رضی اللہ کو حکم دیا کہ اے علی، سبھی مہمانوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں، اسی لیے تم ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانے کا انتظام کرنا۔ دوستو، اس وقت حضرت علی رضی اللہ کی عمر صرف 10 سال تھی، لیکن آپ نے کھانے کا ایسا انتظام کیا کہ سبھی خاندان والے بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے کئی بکرے ذبح کیے اور سبھی کا گوشت پکا کر دسترخوان پر سجایا، ساتھ میں سبھی مہمانوں کے لیے ایک ایک پیالے میں دودھ کا بھی انتظام تھا۔ جب خاندان کے سبھی افراد آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے سب کے سامنے کھانا پیش کیا اور بہت اچھے سے سبھی مہمانوں کی خاطرداری کی۔ اس دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور باقی دوسرے حضرات بھی شامل تھے۔ جب سبھی لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ اے میرے خاندان والو، میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، اسی لیے اس کام میں میرا کون کون ساتھ دے گا؟ یہ سن کر ساری مجلس والے ایسے خاموش ہوئے جیسے سبھی کو سانپ سونگھ گیا ہو، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو امید کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھوں میں بیماری ہے اور میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، پھر بھی میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ اس چھوٹے لڑکے حضرت علی رضی اللہ کا ایسا جواب سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی لوگ ہنسنے لگے۔ وہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ پر ہنس رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر سے یہی اعلان کیا کہ اے میرے خاندان والو، میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کو اپنا کر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر پھر سے مجلس میں ایک خاموشی چھا گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو بٹھا دیا اور تیسری بار پھر سے اپنے خاندان والوں سے یہی سوال کیا تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس بار پھر سے حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے اور میرا وارث ہے۔ دوستو، اسلام کی خاطر حضرت علی رضی اللہ نے جو قربانیاں دی انہیں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔
ساری زندگی اس پاکیزہ ہستی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمنوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی تھی، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ بولنے والے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے مدینہ کے باہر ایک خندق کھود لی تاکہ کافر لوگ مدینہ کے اندر نہ داخل ہو سکیں۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں کوئی بھی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار عمرو بن عبدے ود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں وہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام اتنی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ کسی میں ہے دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جو بھی میرا مقابلہ کرنے آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ عمرو کو دیکھ کر سبھی صحابہ اکرام سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ اکرام خاموش بیٹھے تھے، کسی نے عمرو سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا چپ رہو، بیٹھو، دیکھتے نہیں ہو وہ عمرو ہے، عمرو۔ عمرو نے پھر سے پکار کر کہا کہ ہے تم میں سے کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئیے اور مجھ سے مقابلہ کریں، میں آج ہی اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ اکرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی بیٹھو، دیکھتے نہیں ہو وہ عمرو ہے، عمرو۔ حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمرو نے کہا کہ کیا تم میں سے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کسی نے؟ تو آئیے اور عمرو کا مقابلہ کریں، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے، عمرو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ عمرو ہے تو کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ ان کے سامنے ایک بچے سے تھے، وہ عمرو 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ ان کے پاس پہنچے تو عمرو نے پہچانا نہیں اور پوچھنے لگا کہ اے لڑکے تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا میں علی ہوں۔ تو یہ سن کر عمرو نے کہا کہ کیا تم عبد مناف کی اولاد میں سے ہو؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ نہیں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمرو تعجب سے کہنے لگا کہ اے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ لیکن چچا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے کی چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ دور جا گرے۔ عمرو کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ اور عمرو دھول میں چھپ گئے، وہ دونوں کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی رضی اللہ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میرے علی کی مدد فرمانا۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو ادھر حضرت علی رضی اللہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمرو پر حملہ کیا۔ عمرو نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے پھٹ گئی اور تلوار سیدھے عمرو کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر آ کر گرا۔ دوستو، اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ کے کچھ ہی کارناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس معجزے پر باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی جائے گی کہ جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ کے مکمل زندگی اور ان کے ساتھ پیش آنے والی تمام مشکل حالات کا بیان کیا جائے گا۔ دوستو، آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔